مخصوص شرائط سے جانور کی قربانی اس کے مقابلے میں کوئی سونے کے پہاڑ بھی دے دے، یہ عمل کرنے کے بغیر اسے وہ ثواب نہیں ملے گا جو اللہ کے رستے میں اللہ کی رضا کے لیے جانور کو ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ جانور نکلا ہے، پیش کیا گیا ہے، تو اس کے کھروں کو بھی نیکی کے پلڑے میں تولا جا رہا ہے، اس کے سینگوں کو بھی، کہ تم سنت ابراہیمی علیہ السلام اور سنت محمدی علیہ السلام اور حکم الہی کو سامنے رکھتے ہوئے ریا سے پاک ہو کر مشروط وقت میں مشروط قسم کا جانور مشروط طریقے سے اللہ کے رستے میں پیش کرو گے، اس اراقت دم خون بہانے کی اس عمل کی بنیاد پر رب تجھے سونے کے پہاڑ سے بڑے صدقے کا ثواب عطا فرما دے گا۔ کہ وہ قربانی کا حصہ ڈال سکتا ہے یا جانور خرید سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی قربانی نہیں کرتا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما دیا، ہم مسلمانوں کی جو عیدگاہ ہے، ہماری جو مسجد ہے جہاں عید پڑھی جا رہی ہے، کہ وہ نہ آئے، میں اس سے ناراض ہوں۔ قربانی کرتے وقت درود و سلام پڑھنا، کتنے لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ مسجد رضا مجتبیٰ والوں نے نیا درود متعارف کروا دیا ہے، پہلے تو جمعے کے بعد، اب یہ کہتے قربانی کرتے وقت، تو ہم نیا دین نہیں اصلی دین پرانے والا پیش کرتے ہیں۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ وعلى آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم۔ محمد تاج رسل الله قاتبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا
اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے مرکز صراط مستقیم گوجرانوالا جامع مسجد رضا مجتبیٰ میں جمعۃ المبارک کے موقع پر فضائل قربانی کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کی یہ حاضری اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور رب ذوالجلال جتنے لوگ بھی صاحب استطاعت ہیں سب کو قربانی کا عظیم عمل سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے دن رات میں، مہینوں میں اور سالانہ کچھ اعمال ہمارے لیے ایسے رکھے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں، جن سے نامہ اعمال کی سیاہی دور ہو جاتی ہے، اور رب ذوالجلال اس کے نتیجے میں بلندی درجات عطا فرماتا ہے۔ سال کے اندر مہینوں میں سے یہ وقت جو گزر رہا ہے، جو حج کے مہینے ہیں، ان کو خالق کائنات جل جلالہ نے ایک منفرد عظمت عطا فرمائی۔ بد نصیبی سے گزشتہ سال سے حج کا جو روحانی موسم ہے وہ متاثر ہو چکا ہے، ورنہ یہ ایام حج کورسز کے لحاظ سے، حج کی تیاریوں کے لحاظ سے، حاجیوں کی روانگی کے لحاظ سے، حرمین شریفین کے ذکر سے معطر ہوتے ہیں۔ پھر حجاج کرام کا وہاں پہنچنا اور اس کے بعد کی رونقیں، اور پھر ادائیگی کے بعد واپسی۔ اگرچہ ہر شخص حج پہ نہیں جاتا ہر سال میں، مگر جب ماحول میں سے ایک بڑی تعداد حاجیوں کی جاتی ہے اور آتی ہے تو اس سے سارا ماحول ہی پرنور ہو جاتا، اور پوری امت کا، یعنی ہر ملک سے جب اس طرح اجتماع منعقد ہوتا تھا تو اس سے اسلام کی قوت کا مظاہرہ ہوتا تھا اور عظمت اسلام، اور اتنی صدیوں کے گزر جانے کے باوجود پھر بھی کروڑوں لوگوں کا اسلام سے منسلک ہونا، وابستہ ہونا، مضبوط تعلق ہونا، اور لاکھوں کی وہاں پہ حاضری ہونا، اس کا اظہار ہوتا تھا، جس کا بدل، جس کی مثال کسی اور دین میں موجود نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی توڑ تھا۔ مگر جو عالمی سازشیں ہیں، کرونا انہی سازشوں میں سے ایک سازش بنا کر لایا گیا، اور اس کا مرکز اسلام پر سب سے بڑھ کر حرمین شریفین پر اثر ہوا۔ وہاں پر مخصوص مسلط طبقے کی وجہ سے کہ حج کی رونقیں ماند پڑ گئیں، اور وہاں کی پابندیوں کی وجہ سے ہر ملک کے اندر، یعنی لوگوں کو شاید اب حافظے میں نہیں کہ یہ موسم کون سا ہے، کہ جب کہ ہر محلے سے حاجیوں کی تیاری ہوتی تھی تو ایک فکری حاضری تو سب کی ہوتی رہتی تھی۔ یوں تو ایک زائر بھی بدل دیتا ہے دل کا موسم، ساتھ لاتا ہے مدینے سے ہوائیں تیری، یعنی جانے کے لحاظ سے
انہیں دعاؤں کے لیے کہا جاتا تھا، سلام ان کے ذریعے پہنچایا جاتا تھا، پھر واپسی ہوتی تھی۔ تقریباً 6 مہینے آنے جانے کے لحاظ سے یہ یادیں حرمین شریفین سے منسلک رہتی تھی، مگر یہ بھی ایک آزمائش ہے۔ اللہ اس آزمائش سے بھی عالم اسلام کو محفوظ فرمائے اور پہلے کی طرح حج اور حرمین کی رونقیں بحال فرمائے۔ وہاں جانے کے علاوہ پوری امت کے لیے، خواہ وہ گھروں میں ہوں، تو جو 10 دن ہیں خصوصی طور پر ذوالحج کے، ان کے لحاظ سے امت کو ایک سلیبس عطا کیا گیا، اور پھر بالخصوص جو یوم النحر ہے 10 ذوالحج، 11 12 ذوالحج، اس میں جو قربانی کا عمل ہے وہ بھی مسلمان دنیا کے جس کونے میں ہوں ان کے پاس حج کی استطاعت ہو یا نہ ہو، انہیں اللہ کے قرب میں پہنچنے کے لیے یہ ایک بہترین ذریعہ عشرہ ذوالحج عطا کیا گیا۔ حج اور قربانی کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ قربانی کا فلسفہ یہ گزشتہ سے پیوستہ جو ہمارا جمعۃ المبارک تھا مرکز صراط مستقیم لاہور میں فلسفہ قربانی کانفرنس، اس کا اس میں انعقاد ہوا، اور قربانی کا فلسفہ، مقصد، حکمتیں، نتائج، ثمرات کو اس میں بیان کیا گیا۔ ایک تو آپ حضرات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جمعے کے جو موضوعات اب چل رہے ہیں، جو آپ یہاں نہیں سنتے اور انہیں لاہور میں بیان کیا جاتا ہے، تو وہ لائیو بھی چلتے ہیں اور اس کے بعد نیٹ پر یا ہمارے چینل پر موجود ہوتے ہیں۔ تو اپنا تسلسل سبق کا قائم رکھنے کے لیے وہ موضوعات بھی آپ ضرور سنا کریں، چونکہ وہ پھر دہرائے نہیں جاتے۔ مثلا فلسفہ قربانی موضوع بیان ہو چکا ہے، تو اب فضائل قربانی کا موضوع ہے، وہاں والوں کو یہ سننا ہوگا اور یہاں والوں کو وہ سننا ہوگا۔ اور ویسے اللہ کا فضل ہے کہ پوری دنیا کے اندر آواز پہنچ رہی ہے، اور علماء، خطباء، عوام الناس استفادہ کر رہے ہیں۔ تو عشرہ ذوالحج اور پھر اس میں قربانی، نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو 10 دن ذوالحج میں ہمیں ملیں گے، ان کے بارے میں آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ حدیث شریف میں پہلے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان 10 دنوں کے آنے سے پہلے ہمیں شوق ہونا چاہیے کہ ایک سپیشل کوٹا ہمیں مل رہا ہے، ایک گولڈن ٹائم خصوصی طور پر ہمیں دیا جا رہا ہے کہ وہ فضیلت باقی دنوں کو نہیں جو رب نے ان 10 دنوں کو عطا فرمائی ہے۔ اور ان 10 دنوں کا جو سیزن ہے عمل صالح کا، وہ عام نہیں ملتا، وہ انہی کا خاصہ ہے کہ جس کے اندر اللہ نیکی کو کئی گنا بڑھاتا ہے اور اس امت کی بخشش کے سامان ان دنوں کے اندر فراہم کیے جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث شریف، جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، ما من ایام العمل الصالح فیہن، کوئی بھی سال کے دنوں میں سے ایسے دن نہیں جو ذوالحج کے ان پہلے 10 دنوں جیسے ہوں، یعنی مسلسل 10 دن، ان 10 دنوں کے ہم پلہ پورے سال میں اور نہیں ہیں۔ کس لحاظ سے اور کس مقام سے؟
تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے